أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أفأمنتم، کیا تم بے خوف ہو، ان اس بات سے کہ یخسف دنسا دے وہ بکم تم کو جانب البر خشکی کی جانب، او یا یرسلا بھیج دے علیکم تمہاری اوپر حاصبا پتھراؤ کرنے والی ہوا، ثم پھر لا تجدو نہ پاؤ تم لکم اپنے آپ کے لیے وکیلا کوئی کار ساز۔ انسان کے دل کے اندر توحید کا جو مضمون موجود ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں کے اندر اختہ ہوتا ہے، عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی غم اور مصیبت آ جاتی ہے، اگر غم اور مصیبت ہلکی ہو جہاں پر اس کی نظر جاتی ہو کہ وہاں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بعض اوقات اس وقت بھی اس کی نظر سہاروں کے اوپر ہوتی ہے، لیکن جس وقت انسان محسوس کرتا ہے کہ اب میرا مسئلہ کسی انسان سے بھی حل نہیں ہو سکتا، کسی پیر سے بھی حل نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ کسی ڈاکٹر سے بھی حل نہیں ہو سکتا، اور خود بھی انسان جس وقت اس مسئلے کے اندر اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے، بے اختیار اس کے دل سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی کہ تم کشتی کے اندر بیری جہاد کے اندر بیٹھے ہوتے ہو اور کشتی جا رہی ہوتی ہے، اچانک پانی کے اندر سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، اور پھر لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے اپنے خداؤں کو پکارتے ہیں، لیکن جس وقت سمجھتے ہیں کہ اب ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، تو پھر ضل گم ہو جاتے ہیں۔ من تدعون، وہ سارے الہ جن کو تم پکارتے ہو، الا ایہ، صرف اسی ایک کے، وہی ایک اس وقت تمہیں یاد آتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انسان مصیبت کے وقت بہت دلی دل میں وعدے بھی کر رہتا ہے کہ یا اللہ یہ مصیبت تم دور کر دے، ٹھیک مسلمان رہوں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے، کشتی پار ہو جاتی ہے، تو اکثر انسان ایسے ہوتے ہیں کہ منہ موڑ لیتے ہیں، پھر اسی شرک کے اندر، پھر انہی گناہوں کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ انسان بڑا ناشکرہ واقعہ ہوا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 68 کے اوپر اور آیت نمبر 69 کے اوپر غور کیجئے تو یہ بات سمجھائی گئی کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینے کے لیے سمندر کا محتاج نہیں ہے کہ سمندر ہی کے اندر تمہیں سزا دے سکتا ہے، کیا خشکی کے اوپر ہو، خشک زمین کے اوپر سزا نہیں دے سکتا؟ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، کیا تم بے خوف ہو اس بات ہے کہ دھنسا دے تم کو جانب البر خشکی کے اندر، کہ جو رب سمندر کے اندر پکڑ سکتا ہے تو کیا خشکی میں نہیں پکڑ سکتا؟ خشکی میں پکڑ سکتا ہے کہ زلزلہ لے آئے اور تمہیں زمین میں دھنسا دے، زمین کو پھاڑ دے، تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دھنسا دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زلزلوں کے ذریعے قوموں کو تباہ کیا ہے، اور زمین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قارون کو پکڑا ہے۔ تو یہ جتنی مخلوقات ہے، یہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، اور اسی مخلوقات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے عزت بھی دے دیتا ہے۔ جس طرح کہ قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ایک بلی ان کے کندھوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے تو اس بلی کے ذریعے سے وہ قاری دنیا بھر کے اندر مشہور ہو جاتا ہے۔ تو انہی مخلوقات کے ذریعے سے کسی کو اللہ تعالیٰ پکڑنے کا کام بھی لیتا ہے، اور یہی چیزیں کسی کی عزت افزائی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ اللہ رب العالمین سے بے خوف نہ ہو جاؤ، نڈر ہو کر، بے باک ہو کر کے زندگی کو نہ گزارو۔ اور یہاں پر فرمایا اور یرسل علیکم حاصبا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینے کے لیے پانی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں گرفتار عذاب کرنے کے لیے سمندر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت تم خشکی کے اوپر چلے جاؤ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بارش کر دے، لیکن وہ بارش نرم نرم پانی کی نہ ہو، وہ بارش پتھروں کی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی ہے۔ نمونے اللہ تعالیٰ نے دکھلائے، ویسے نہیں کہ بس ایک عام بات ہے، اس کا مظاہرہ، اس کا اظہار اللہ کر نہیں سکتے، ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے ہیں۔
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہ جب ناشکری کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، ظلم کا راستہ اختیار کیا، بے ایمانی کا راستہ اختیار کیا، بے حیائی کا راستہ اختیار کیا، بتیرا سمجھایا گیا، سمجھنے کی طرف نہیں آئے، تو جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، پوری سدوم کی 5 بستیوں کو ہاتھ کے اوپر لے، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، پوری قوم کو نصف آسمان تک لے گئے، الٹا کر کے بحر مردار میں پھینکا، اور اوپر سے اللہ نے بارش کی، پانی کی بارش نہیں تھی، کنکریوں کی بارش تھی، اور یہی کنکریوں کی بارش ایک اور لشکر کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے کی ہے، اس لشکر کے اوپر کہ جو اللہ کے گھر کو گرانے آیا تھا، ابرہہ کا لشکر، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے کنکریوں کی بارش کی، پرندوں کے منہ کے اندر اور پنجوں کے اندر وہ کنکریاں تھیں اور ان کے اوپر برسائی ہیں، جس سے ان کا کچومر اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے۔ یرسل بعید علیکم، تمہاری پر حاسب پتھراؤ کرنے والی آواز، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، یہ بھی بڑی پیاری بات سمجھا دی کہ انسان بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میری پر مشکل آئے گی تو فلاں ہے اس کی پناہ لے لوں، فلاں ہے اس کی پناہ لے لوں گا، سیلاب آئے تو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، فلاں کی پناہ لے لوں گا، اللہ کا عذاب آئے تو پھر کوئی پناہ دینے والا پناہ نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑنا چاہے تو لا تجد نہیں پاؤ گے لکم، اپنے آپ کے لیے وکیلا، کوئی کارساز نہیں پاؤ گے کہ تمہیں کام آ جائے اور اللہ کی سزا سے بچا لے، ایسا کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ امین تم، کیا تم بے خوف ہو ان یعیدکم، ایک اور بات سمجھا دی اس بندے کو کہ جو پانی کے اندر تھا، مرا چاہتا تھا، کشتی ڈوبنا چاہتی تھی، اس نے اللہ سے بڑے وعدے کیے کہ یا اللہ تو نے نجات دے دی تو میں ٹھیک سے مسلمان رہوں گا، لیکن جس وقت خشکی کے اوپر آ گیا پھر اس نے شرک شروع کر دیا ہے، پھر ظلم شروع کر دیا ہے، پھر ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، پھر قتل و غارت شروع کر لیے، پھر بغاوت شروع کر لیے، پھر اللہ کے نظام کے خلاف جانا شروع کر دیا، پھر سیکولرزم کے لیے جدوجہد شروع کر لی ہے۔ تو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی کام پیش کیا پانی کے اندر جانے کا، تو کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ سمندر میں جانے کی کوئی حاجت پیش نہیں کر سکتا؟ ضرور اللہ تعالیٰ تمہارا ایسا سبب ہو جائے کہ دوبارہ شپ کے اوپر جانے کا کہ دوبارہ تیار ہو جاؤ گے اور جانے میں تمہیں فائدہ نظر آئے گا، لیکن جس وقت بیچ میں چلے جاؤ گے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے گا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائیے کہ پانی کے اندر باہر نکل آئے ہو اور مستی شروع کر دی، کیا دوبارہ تمہیں اللہ تعالیٰ پانی کے اندر کوئی سبیل نہیں پیدا کر سکتا کہ وہاں چلے جاؤ؟ امین تم، کیا تم بے خوف ہو ان یعیدکم، اس سے کہ دوبارہ واپس کر دے تم کو فی اسی سمندر میں جس میں ایک دفعہ تم بچ گئے ہو، تارۃ اخری، دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پر لے جائے، فیرسل علیکم کعصف من الرجیم، پھر بھیجے تمہارے اوپر سخت طوفانی ہوا۔ جس وقت سمندر کے اندر کشتیاں جا رہی ہوتی ہیں اور سمندر کے اندر طوفان آتا ہے تو پھر وہ طوفان پانی کی اتنی لہریں ہوتی ہیں کہ اس بحری جہاز کو بھی الٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کشتی کے پھٹوں کو توڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کعصف من الریح ہے، سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ سخت طوفانی ہوا بھیج سکتا ہے، فیغرقکم، پھر تم کو غرق کر دے۔ اور پانیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو غرق کر کے دکھایا ہے، نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو۔ وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، پہاڑ بھی اس کو پناہ نہیں دے سکا تھا، پہاڑ کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے پانی کو پہنچا دیا تھا۔ بچے تھے تو وہی بچے تھے کہ جو ایمان لائے تھے، 80 افراد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ پانیوں کے اس سمندر کے اندر اللہ رب العالمین نے کشتی کے اندر بیٹھنے والوں کو بچایا۔ باقی جو کہتے تھے کہ وہاں کی پناہ لے لوں گا، کسی کو کسی چیز نے کوئی پناہ نہیں دی، سارے کے سارے چھوٹا بڑا سارے غرقاب ہو کر کے رہ گئے۔ تو یہاں پر فرمایا فیغرقکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے۔ تو پانیوں کے ذریعے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے دکھلایا۔ ویسے ہی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی اور کر نہیں سکتا، کر کے دکھایا ہے۔ جو اپنے آپ کو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر پکڑا تھا، بحر کلزم کی موجوں کے اندر پکڑا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے اس کو غرقاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہیں گزشتہ قوموں کو، تو کیوں؟ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جس کو بھی اللہ رب العالمین نے سزا دی ہے تو یہ وجہ ہے بما کفرتم، بوجہ تمہارے کفر کے، بوجہ تمہاری ناشکری کے، کہ جب کوئی قوم ناشکری ہوتی ہے، کفر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور ان کو بتیرا سمجھایا جاتا ہے، سمجھنے کی طرف نہیں آتے، اتمام میں حجت قائم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ان کو پکڑ لیتا ہے۔ اور پھر جس وقت اللہ تعالیٰ پکڑ دے، اللہ کی طاقت کا ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑ لیتا ہے تو ثم لا تجد لکم علینا بھی تبیہ، پھر نہ پاؤ گے تم اپنے آپ کے لیے ہمارے خلاف اس پر تبیہ، کوئی پیچھا کرنے والا۔ یعنی اللہ رب العالمین اگر کسی کو مار دے تو اس کے رشتہ دار اللہ کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نعوذ باللہ تو نے ہمارے رشتہ دار کو مار دیا ہے، اب اس کا خون بہا میں دے دے، اب اس کے ہمیں پیسے دے دے۔ اللہ کا پیچھا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو مار دیتا ہے، سزا دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے باز پرس کرنے کی کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا۔ یہ فرعون کے کیوں مار دیا ہے، نمرود کو کیوں مار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس لیے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے نہیں جو اس سے پوچھے۔ اگر اس سے کوئی بڑا ہوتا تو اس سے رپورٹ لیتا، وہ بڑا ہے، اس سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین سے پوچھنے کی کوئی حاجت بھی نہیں، کیونکہ پوچھا تو اس سے جاتا ہے جس سے غلطی ہو جائے، جس سے نعوذ باللہ ظلم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کام ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، تو جو ٹھیک کام کرتا ہے اس سے پوچھنے کی حاجت کیا ہے؟ جس کے سارے کام عدل کے ساتھ ہوتے ہیں اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت، لیکن اللہ تعالیٰ غلطی کے ساتھ کسی کو سزا نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو حملہ کرنے سے پہلے وہ 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے حملہ کر دیا ہماری حالت خراب ہو سکتی ہے، تو حملہ کرنے سے باز آ گئے۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ انجام سے نہیں ڈرتا کہ میں نے فرعون کو سزا دے دی تو کیا ہو جائے گا، میری دنیا نعوذ باللہ بگڑ جائے گی، نہیں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ انجام سے نہیں ڈرتا کہ یہ کام میں نے کیا تو ایسا ہو جائے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ افامنتم، کیا تم بے خوف ہو، ان اس بات سے کہ یخسف اتساد ہے وہ بیکم تم کو جانب البر، خشکی کی جانب، خشک زمین میں، او یا یرسل بعید علیکم تمہاری پر حاسبہ، پتھراؤ کرنے والی آواز، ثم پھر لا تجدوا تم نہ پاؤ لکم اپنے آپ کے لیے وکیلا کارساز۔ امن تم، کیا تم بے خوف ہو، ان اس بات سے کہ یعیدکم تمہیں واپس بھیج دے فی اس میں، اس سمندر میں، تارتن اخری دوسری مرتبہ، فیرسل پھر بھیجے علیکم تمہاری پر قاصفا من الریح سخت طوفانی ہوا، فیغرقکم پھر وہ تم کو غرق کر دے پانی میں، بما کفرتم بوجہ تمہاری ناشکری کے، کفر کے، ثم پھر لا تجدوا تم نہ پاؤ لکم اپنے آپ کے لیے علینا ہمارے خلاف بھی اس پر تبیہ کوئی پیچھا کرنے والا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔